الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الآمين. محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی عظیم توفیق کے ساتھ ہم جمعۃ المبارک کے دن اس خوبصورت جامع مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک عادتوں پر ہماری گفتگو جاری ہے تاکہ آقا علیہ السلام سے ایک ہی وقت میں محبت کا رشتہ بھی قائم ہو اور ساتھ ساتھ حضور کا انداز زندگی بھی ہمارے کردار میں شامل ہو، کیونکہ کسی کی زندگی کے خوبصورت پہلو سنتے رہیں تو اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے اور انسان اس کو کاپی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اتباع کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ٹھان لی ہے کہ میں نے صحت مند رہنا ہے تو آپ صحت کے اوپر کتابیں پڑھتے رہیں، آپ کا ذہن بن جائے گا، درس سنتے رہیں، لیکچر سنتے رہیں صحت کے بارے میں، آپ اپنی صحت ٹھیک رکھنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح آپ کا ذہن تجارت کرنے کے اوپر ہے، آپ ایسی ویڈیوز سننے لگ جائیں، کتابیں پڑھنے لگ جائیں، آپ کا وہ ذہن بن جاتا ہے اور آپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی اتباع اور حضور کی پیروی یہ بھی ایسا مضمون اور سبجیکٹ ہے کہ اگر ہم بھی اتباع رسول کو اپنے کردار میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے، دروس سننے چاہیے، درس سننے چاہیے۔ اس کا اثر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضرور آپ کی شخصیت پہ ظاہر ہوگا۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارا آج دوسرا درس ہے اس موضوع کے اوپر۔ آقا علیہ السلام کلام کیسے کرتے تھے میرے آقا؟ کیا حضور گفتگو کیسے کرتے تھے؟ تھوڑی سی آواز اونچی کریں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ یسرد سردکم ھذا، کہ آقا علیہ السلام تیز تیز گفتگو نہیں کرتے تھے جس طرح تم تیز تیز بولتے چلے جاتے ہو۔ یہ حضور کا انداز کلام بولیے نا نہیں تھا۔ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ، بلکہ میرے آقا جب کلام کرتے تو حضور کی گفتگو کا ہر لفظ واضح ہوتا، ہر لفظ بولیے بین ہوتا، واضح ہوتا، فصل، اور ہر لفظ دوسرے سے جدا ہوتا، ہر جملہ واضح ہوتا، ہر لفظ دوسرے سے جدا ہوتا۔ ایسا کلام نہ ہوتا جیسے ہم آپس میں بولتے ہوئے ایک لفظ دوسرے میں داخل ہو رہا ہے، دوسرے والا پہلے میں داخل ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا انداز کلام ایسا نہ تھا، بلکہ تیزی کے ساتھ مسلسل کلام کرنے کی بجائے آپ ایسا کلام کرتے کہ ہر لفظ واضح ہوتا اور ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا۔ یحفظہ من جلس الیہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور کی بارگاہ میں جو بھی بیٹھا ہوتا، جو بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا،
وہ بڑی آسانی کے ساتھ حضور کے الفاظ اور آپ کے کلمات کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ آپ کا انداز کلام ایسا تھا، انداز گفتگو ایسا تھا کہ پاس بیٹھنے والا آسانی کے ساتھ آپ کی ہر بات کو یاد کر لیتا، حفظ کر لیتا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، کون؟ آج ڈھیلے ڈالیں، خیر ہو۔ حضرت انس بن مالک کون؟ وہ کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعید الکلمہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور جب کوئی جملہ بیان کرتے تو پھر اس کو دہراتے بھی۔ کیا؟ کتنی مرتبہ؟ ثلاثاً، 3 مرتبہ حضور دہراتے اپنی بات کو۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ میرے آقا اپنی بات کو دہراتے، لِتُعْقَلَ عَنْهُ، تاکہ جو سن رہا ہے وہ حضور کی بات کو پوری طرح سمجھ جائے، پوری طرح بولیے سمجھ جائے۔ یہ میرے آقا کا انداز کلام تھا، اس طرح بات کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، کون؟ عبداللہ ابن، وہ کہتے کان رسول اللہ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا۔ کہا جب اللہ کے رسول کلام کرتے، میرے آقا کلام کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک سے، دانتوں سے ایک نور نکلتا جس کو ہر کوئی آسانی سے دیکھتا تھا۔ ایسے نور نکلتا کا نور۔ یہ امام ترمذی کی روایت ہے، دارمی کی بھی ہے، طبرانی کی بھی ہے، حیثمی کی بھی ہے، سیوطی کی بھی ہے، بیہقی کی بھی ہے، ابن جوزی کی بھی ہے، ابن کثیر کی بھی ہے، حلبی کی بھی ہے، مناوی کی بھی ہے، رحمہم اللہ سمیت۔ یہ سب بیان کرتے ہیں کہ جب آقا کلام کرتے تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا، رؤیا جس کو ہر کوئی آسانی سے دیکھتا۔ اتنا خوبصورت حضور کا انداز کلام تھا، بات کرنے کا انداز تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضور کے بات کرنے کے انداز کا فیض اور صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن، ہمارا شوق اس طرف لے جائے اور پھر حضور کی بارگاہ سے ہمیں بھی فیض نصیب ہو۔ امام حسن و حسین کے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ، یہ حضرت ختیجہ کی نسبت سے، پہلے نکاح ان کی نسبت سے، تو وہ بیان کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ماموں جان ہمیں بتائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بات کیسے کرتے تھے؟ حضور اب دیکھا تو امام حسن نے بھی ہوا ہے، لیکن یہی تو محبت ہے۔ کبھی اس کے منہ سے محبوب کی بات سنی، کبھی اس کے منہ سے محبوب کی بات سنی۔ محبوب کی بات سننا مقصود ہے نا۔ کبھی اس سے پوچھا، کبھی اس سے پوچھا، کبھی اس سے پوچھا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ محبت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ انسان محبوب کی باتیں سنیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے پوچھا ماموں جان حضور گفتگو کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کان رسول اللہ طویل السکت، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طویل وقت تک خاموش رہتے، اکثر خاموش رہتے۔ یہ حضور کی طبیعت۔ آپ دیکھیے نا، بڑے بڑے جو سمندر ہیں وہ خاموش ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہاں، وہ پیغام یہی دے رہے ہیں کہ جس کا ظرف جتنا بھرا ہوتا ہے وہ اتنا خاموش ہوتا ہے، اتنا بولیے خاموش ہوتا ہے۔ تو ظرف بھر جائے، حکمت سے برتن بھر جائے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، الا یہ کہ خیر والا کلام کرتا ہے۔ خیر والا کلام کرنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور فضول کلام کرنا اس سے بہتر ہے خاموش رہا جائے۔ تو میرے آقا طویل وقت کے لیے خاموش رہتے ہیں۔ کیا؟ یہ بیٹا وصل دے رہی، خاموش رہتے ہیں۔ لا يتکلم فی غیر حاجہ، جب تک حاجت نہ ہوتی حضور کبھی کلام نہ کرتے۔ واہ واہ۔ جس کو اپنے لفظوں کی قیمت کا اندازہ ہو وہ اپنے الفاظ کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ الفاظ کبھی ضائع۔ تو میرے آقا اگر حاجت نہ ہوتی، غیر حاجت میں کبھی کلام نہ فرماتے، خاموش رہتے، اور جب حضور بولتے یا کلام ختم کرتے
تو ہند بن ابی حالہ بیان کر رہے ہیں، کہا تو یہ جو ہونٹوں کے کنارے ہیں، ادھر دیکھیں میری طرف، ان سے الفاظ کو ادا کرتے مراد یہ ہے کہ ہر لفظ کو پوری ادائیگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جس لفظ کی جیسی ادائیگی ہونی چاہیے ہر لفظ کی صحیح ادائیگی فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ لفظ کو ادا کرنے میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی نقص رہ جائے، ہر لفظ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح ادا فرماتے ہیں۔ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، اور پھر جب گفتگو کرتے، کیا میرے آقا کلام کرتے تو کلام ایسا ہوتا کہ ان الفاظ کے ساتھ کلام کرتے کہ الفاظ تو تھوڑے ہوتے لیکن ان میں معانی کے سمندر پائے جاتے، الفاظ تعداد میں کم ہوتے لیکن ان میں معانی کا سمندر ہوتا۔ بجوامع الکلم، جامع کلمات، جامع الفاظ، جامع بات کرتے، لفظ تھوڑے ہوتے لیکن ان کے ہر لفظ کے اندر، کلام کے ہر لفظ کے اندر معانی کا ایک سمندر ہوتا، معانی کا ایک سمندر ہوتا۔ جیسے آپ کی پوری اکنامکس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے لفظوں میں حضور نے فرمایا، ما عال من اقتصد، 4 لفظ ہیں، یہ 4 لفظوں میں پوری اکنامکس حضور نے بند کر دی۔ آقا نے فرمایا وہ شخص کبھی غریب نہیں ہوتا جو میانہ روی سے چلتا رہے، جو کیا، یہ پوری اکنامکس اس کے اندر ہے، معاشیات اس کے اندر، اقتصادیات اس کے اندر۔ تو حضور جب کلام کرتے تو کلام ایسے الفاظ سے کرتے کہ الفاظ تو تعداد میں بہت تھوڑے ہوتے مگر ان میں معانی کا ایک سمندر ہوتا، معانی کا ایک، کلامہ فصل، اور حضور کا جو کلام ہوتا اس کا ہر لفظ جدا ہوتا، ہر لفظ لا فضول ولا تقصیر، نہ ضرورت سے زیادہ کلام کرتے اور نہ ہی ضرورت سے کم کلام کرتے۔ جو جملہ نہیں بولنا ہوتا اس کے بغیر بھی بات پوری ہو جاتی ہے، حضور اس کو کبھی نہ بولتے، اور جس جملے کو بولے بغیر بات سمجھ نہیں آئے گی اس کو چھوڑتے نہ، اس کو ضرور بولتے۔ لا فضول ولا تقصیر، نہ ضرورت سے زیادہ آپ کے جملے ہوتے اور نہ ضرورت سے کم جملے ہوتے، یہ انداز کلام تھا۔ لیس بالجافی ولا المہین، اور میرے آقا کلام کرتے تو اس کلام کے اندر سخت مزاجی نہ پائی جاتی۔ کیا؟ اللہ اس کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے، کلام میں سخت مزاجی نہ ہوتی۔ ولا المہین، اور جب گفتگو کرتے تو گفتگو کرتے ہوئے کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو ذلیل، اہانت کسی کی نہیں، کسی کو ذلیل نہ کرتے کلام کرتے ہوئے۔ اگر کوئی غلطی کر کے بھی آیا بیٹھا ہوتا تو سب سے گفتگو کرتے اور وہ خود سمجھ آتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت میں مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ سمجھے بات؟ یعنی تھوڑی سی آواز اونچی کیجیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يحدث حدیثا لو عدہ العاد الاحصى، کہا جب میرے آقا کلام فرماتے، رسول اللہ کلام فرماتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے کلام کرتے کہ اگر کوئی حضور کے الفاظ گننا چاہتا تو بڑی آسانی سے گن لیتا تھا، بڑی آسانی سے گن لیتا۔ اسی طرح حضرت ام معبد جن کے گھر ہجرت کے دوران میرے آقا نے قیام فرمایا، ان کی بانجھ بکری کو حضور نے چھوا، اس میں دودھ آ گیا، اس کا دودھ پیا، لمبا واقعہ ہے، اس طرف میں نہیں جا رہا۔ تو ان کا شوہر جب بعد میں آیا تو کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکری تو بانجھ ہے۔ اس نے کہا کہ ایک عظیم ہستی آئی تھی، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں کو چھوا تو پورے تھن دودھ سے بھر آئے، دودھ سے بھر آئے۔ تو ابو معبد نے پوچھا کہ وہ کس طرح کے دکھتے تھے، ان کا حلیہ کیا ہے، ان کا نقشہ کیا ہے؟ تو وہ طویل نقشہ ام معبد نے بیان کیا۔ ہزاروں یونیورسٹیوں کے عربی کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی اکٹھے کر لیں تو وہ رسول اللہ کا وہ حلیہ نہیں بیان کر سکتے جو ایک دیہاتی عورت نے اپنے محبت برے انداز میں حضور کا حلیہ بیان کیا ہے۔ ایک عجیب اس میں حسن ہے، اس میں محبت ہے۔
اور اس میں خوب ایکوریسی ہے حلیہ بیان کرنے میں، مبالغہ آرائی نہیں ہے، درستگی ہے، تصحیح ہے، ایکوریسی ہے، جو بیان کیا حضور میں ویسا ویسا ہی تھا۔ تو اس میں سے میں 3 لائنیں لے رہا ہوں رسول اللہ کے کلام کے بارے میں۔ تو معبد کہتی ہیں کہ وہ جو ہمارے گھر مہمان بنے تھے وہ کیسے تھے؟ وہ کہا ان صمت فعلیہ الوقار، اگر وہ خاموش رہتے تو طبیعت میں ایک وقار رہتا، وقار ایک روب ہوتا، خاموش ہوتے تو طبیعت میں روب ہوتا۔ وہ فرزدق نے بھی اپنے قصیدے میں کہا اہل بیت رسول کے بارے میں، اس نے کہا یغدی حیاء ویغضا من مہابتہ فما یکلم الا حین یبتسم۔ اس نے کہا کہ یہ رسول کا گھرانہ ایسا ہے کہ یہ حیا کی وجہ سے اپنی نظریں جھکا کے رکھتا ہے، اور ہر کوئی ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کے سامنے نظریں جھکا کے بیٹھتا ہے۔ ان کے ہیبت کے سبب نظریں بولیے جھکا کے بیٹھتا ہے۔ اور اس نے کہا فما یکلم الا حین یبتسم، رسول اللہ کی بارگاہ میں اور یا ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں کوئی کلام نہیں کر سکتا تھا مگر تب جب وہ مسکرا دیتے تھے، ورنہ ان کی ہیبت، ان کے وقار کے سبب کسی کو کلام کرنے کا یارہ نہ ہوتا، محابت ہی ایک ہیبت ہوتی ہے ان کی۔ تو معبد بھی یہی بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں صمت فعلیہ الوقار، اگر رسول اللہ خاموش رہتے تو ایک وقار ہوتا ان کی طبیعت میں، ایک روب ہوتا ہے طبیعت میں۔ وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَا، اور اگر کلام کرتے تو ایک چمک ان کی طبیعت پہ چھا جاتی اور ایک چمک ان کے چہرے پہ چھا جاتی، وہ چمک ہر ایک کو محسوس ہوتی جب آپ کلام فرماتے۔ وہ کہا تھوڑی سی کو لے کے دیکھیں، گلا پکڑ رہا ہلکی سی کو، کہا اجمل الناس وابہاہ من بعید، کہا اگر کوئی رسول اللہ کو دور سے دیکھتا، کیا اگر کوئی آقا کو دور سے دیکھتا تو وہ قسم کھا کے کہتا کہ ان سے بڑھ کر نہ تو کوئی حسین ہے اور نہ ان سے بڑھ کر کوئی چمکدار روشن شخصیت ہے۔ کوئی دور سے دیکھتا، کیا تو وہ یہ کہتا یہ سب لوگوں سے بڑھ کر حسن و جمال والے ہیں اور سب لوگوں سے بڑھ کر روشن شخصیت ہیں۔ وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ مِنْ قَرِيبٍ، اور اگر کوئی قریب سے دیکھتا، کیا آئے ڈھیلے پڑ گئے دوست، خدا خیر کرے، بولتے ہی کوئی نہیں یار۔ تو کہا اگر کوئی قریب سے دیکھتا، کیا بعید دور سے دیکھتا تو ہر کوئی یہ کہتا تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبصورت ہیں، وہ ابہا روشن ہیں۔ اور اگر کوئی قریب سے دیکھتا وہ احسنہ و اجملہ، تو وہ کہتا کہ یہ سب لوگوں سے بڑھ کر حسین ہیں، سب لوگوں سے بڑھ کر جمیل ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ دور سے دیکھو یا قریب سے دیکھو، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ پنجابی کا شعر میں سناتا ہوں آپ کو، وہ کہنا چاہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا۔ آئے ہائے، وہ یہ کہنا چاہ رہی کہ دور سے کوئی دیکھتا تو وہ یہی کہتا کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر جمیل ہیں، روشن ہیں، اور اگر کوئی قریب سے دیکھتا تو کہتا سب لوگوں سے بڑھ کر حسین اور خوبصورت ہیں۔ آئے ہائے، ایک سونا تو لگنے تو پھر دوجا بھی تو مایا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آگے کہا حلو المنطق، حضور کا کلام مٹھاس بھرا ہوتا، کیا یہاں میں ایک جملہ اضافہ کرتا ہوں، مٹھاس بھرا ہوتا کہ جو کوئی کلام سنتا وہ یہی کہتا کہ الہی یہ چپ نہ ہو، ہائے ہائے یا اللہ یہ خاموش نہ ہو، یہ بات کرتے رہیں اور ہم بات سنتے رہیں۔ کلام میں ایسی مٹھاس ہوتی، بات میں ایسی مٹھاس ہوتی کہ سننے والا کہتا پروردگار یہ خاموش نہ ہو، بس بات کرتے رہیں ہم سنتے رہیں۔ ہم بولیے فصلا لا نظر ولا حذر، اور میرے آقا جب کلام کرتے ہر لفظ کو علیحدہ علیحدہ ادا فرماتے، نہ بہت مختصر کلام کرتے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آتا، اور نہ بات کو لمبا کرتے کہ لوگوں کے لیے وہ جملے اضافی ہو جاتے۔
اور کہا جب میرے آقا کلام کرتے کأن منطقہ، جب حضور کلام کرتے کیا تو کیا ہوتا؟ ام معبد کہتی ہیں کہ ایسا لگتا جیسے ہیرے ہیں جو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، ایک لڑی میں، اور لڑی کو توڑ دیں، لڑی کو کیا ہوتا ہے پھر موتی گرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ ہائے ہائے، تمہیں معبد نے کہا کہ جب وہ رسول کلام کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ ہیروں کی لڑی ٹوٹ گئی ہے اور موتی گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ واہ واہ واہ، سمجھے بات یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش مزاجی کیسی تھی؟ یہ بھی نہیں کہ حضور کی طبیعت میں کچھ سختی تھی، خشکی تھی، نہ، خوش مزاج بہت تھے۔ بولیے، آج ہمارے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہنسنا منع ہے، اب روندے رہو وہ ہر وقت۔ نہ، جہاں اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے وہاں اس کی رحمت کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ سمجھے بات یا نہیں؟ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ایمان ہے، ورنہ خوف، ہر وقت خوف طاری کریں گے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، اور جو مایوس ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ کفار ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور اگر ہر وقت رحمت کی امید ہی لگائیں گے اور ڈریں گے بالکل نہیں، پھر غافل ہو جائیں گے، پھر کیا ہو جائیں گے؟ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے طبیعت میں۔ تو میرے آقا خوش مزاج بہت تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، کہتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا، کہا میں نے کبھی حضور کو کہکا لگا کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہکا لگانا نا، کچھ لوگ یوں ہنستے ہیں وہ دیکھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں، یار بندے نو خیر کی بنیا، ایسا ہی ہے نا، وہ اس طرح انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہکا لگا کے بہت زور سے نہیں ہنستے تھے کہ حضور کا تالو یا حلق مبارک نظر آتا، بلکہ انما کانا یبتسم، بلکہ حضور ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، مسکراہٹیں بانٹتے رہتے تھے۔ حضرت حسین بن زید کلبی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ ضاحکا ما کان الا التبسم، یہی بات کہی۔ امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہنستے کیسے تھے، کیا؟ تو وہ بیان کرتے اپنے ماموں جان ہند بن ابی حالہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر ہنسنا تو یہی ہوتا کہ تبسم کرتے، مسکراتے، کیا؟ مسکراتے، اور جب کبھی ہنس پڑتے، کیا؟ ہنس پڑتے تو یوں لگتا کہ جیسے خوبصورت اولے ہیں جو حضور کے منہ میں جڑے ہوئے ہیں، خوبصورت سفید شفاف اولے، بارش ہوتی اولے گرتے کہ نہیں؟ کبھی ہاتھ میں لیے، وہ سفید بھی ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں، شفاف بھی ہوتے ہیں، خوبصورت بھی ہوتے ہیں، چمکدار بھی ہوتے ہیں۔ کہا جب ہنستے تو یوں لگتا کہ حضور کے دندان مبارک سفید اولے ہیں جو خوبصورت بھی ہیں، شفاف بھی ہیں، روشن بھی ہیں۔ ہنستے تو یوں لگتا، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی اتنا بھی ہنستے میرے آقا، کیا؟ وہ کہتے فضحک النبی حتی بدت انیابہ، میں نے دیکھا کہ حضور ہنسے، میرے آقا ہنسے، اتنا ہنسے کہ حضور کے دانت مبارک نظر آنا شروع ہو گئے۔ اور اگلی روایت جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ کہتے اتنا بھی ہنستے، کتنا؟ رأیت رسول اللہ ضحک حتی بدت نواجذہ، کہتے میں نے دیکھا حضور ہنس رہے تھے اور حضور کی داڑھیں نظر آ رہی تھیں، تو اتنا بھی ہنستے تھے کہ داڑھیں مبارک نظر آئیں، لیکن بہت زور سے کہکا لگانا آپ کی طبیعت میں نہیں تھا، ایک وقار تھا طبیعت کے اندر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ، وہ کہتے میں نے زندگی بھر رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی جاتے تھے حضور مسکرا پڑتے تھے، ایسی طبیعت تھی میرے آقا کی۔ اور ساتھ ساتھ طبیعت میں خدا کا خوف اتنا تھا، یہ مخلوق کے ساتھ معاملہ مسکراتے رہتے، اور جب مصلی پر آتے، کیا؟ مصلی پر، تو کیفیت بدل جاتی، کیفیت بولیے۔ عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں لجوفہ عزیز کا عزیز المرجل من البقاء، کہا میں نے دیکھا کہ حضور نماز ادا فرما رہے ہیں اور نماز میں اللہ کی محبت اور خدا کے خوف سے اس طرح رو رہے ہیں
کہ آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے، تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، اور سینہ مبارک سے جس طرح ہانڈی ابلتی ہے اس طرح رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ تبسم کی عادت ہے، اور یہ خدا کے حضور رونے کی عادت ہے۔ خدا کے حضور وہ تبسم کی عادت، اور یہ گریہ و بکا اور اللہ کے حضور گریہ و زاری کرنے اور آنسو بہانے کی عادت ہے۔ اللہ کرے یہ دونوں عادتیں بھی ہمیں نصیب ہو جائیں، مخلوق سے کس طرح اور خالق کے سامنے کس طرح پیش ہونا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج گرہن لگنے پر نماز پڑھائی۔ کیا پڑھائی؟ نماز۔ اور نماز میں حضور نے قیام کو لمبا کیا، رکوع کو لمبا کیا، اور جب سجدے میں گئے فجعل ينفخ ويبكي، جب سجدے میں گئے تو میرے آقا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ مخلوق کے سامنے کیسے جانا ہے اور خالق کے سامنے کیسے جانا ہے، حضور دونوں سکھا رہے ہیں کہ سجدے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتے۔ تو طبیعت میں گریہ بھی تھی، رونا بھی تھا، آنسو بھی گرانا تھا، یہ دونوں عادات تھی میرے آقا کی۔ اور اسی طرح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، ابراہیم بن محمد علیہ السلام، تو آقا نے انہیں گود میں لیا ہوا تھا ایسے، تو وہ چونکہ 3-3.5 سال کے ہو کے فوت ہوئے نا، اتنی عمر کا بچہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، دل موہ لیتا ہے۔ بیٹے تو سارے ہی محبوب تھے، لیکن حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک دل لگا ہوا تھا میرے آقا کا، تو انہوں نے حضور کے ہاتھوں میں جان دی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور کے آنسو یوں چھم چھم گرنے لگ گئے۔ اب عرب اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، بیٹے بیٹیوں کے جانے پہ آنسو بہانا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ تو صبر کا پہاڑ ہیں۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن، دل وہی دل ہے جو دکھی ہو جائے، اور آنکھ وہی آنکھ ہے جو چھلک پڑے۔ وہ دل ہی کیا جو دکھی نہ ہو، اور وہ آنکھ ہی کیا جو آنسو نہ بہائے۔ ہاں لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، زبان سے کوئی بات ایسی نہیں کہتے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو طبیعت میں آنسو گریہ بھی تھا، مسکرانا بھی تھا۔ جہاں مسکرانا ہوتا وہاں مسکراتے، جہاں گریہ کرنا آنسو بہانا ہوتا وہاں گریہ کرتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا اور کہا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے میں تجھ سے قرآن سنوں۔ کیا سنوں بولیے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا آقا میری کیا جرت میں آپ کو قرآن سناؤں، قرآن آپ پہ نازل ہوا، آپ صاحب کتاب ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں میرا دل چاہتا ہے میں سنوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن مجید سنانا شروع کیا، سورہ نساء۔ جب وہ اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے جو ان کے خلاف گواہی دے گا، اور ان سب گواہوں پر آپ کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ اے رسول آپ کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ جب یہ آیت پڑھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رک جا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے میں نے دیکھا تو حضور کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ تو طبیعت میں گریہ بھی تھا، بکا بھی تھی، آنسو بہانا بھی تھا، مسکراہٹیں بھی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک سفر میں آقا کے ساتھ تھا، ایک جگہ رکے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت شروع کی۔ کیا؟ تو تلاوت میں شروع میں ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ رہے تھے کہ عجیب کیفیت ہو گئی، عجیب کیفیت کہ حضور کے آنسو جاری ہو گئے۔ بس پھر بار بار بسم اللہ ہی پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، بسم اللہ پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، آنسو بہنے لگ گئے، روتے جا رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مجھے کہا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا لقد خاب من لم يرحمه الرحمن الرحیم، اے ابو ہریرہ وہ شخص تو تباہ و برباد نہ ہو گیا جس پر رحمان الرحیم نے بھی رحم نہ کیا۔ رحمان سے بڑھ کر اور رحم کرنے والا کون ہے؟ رحیم سے بڑھ کر
اور رحم کرنے والا کون ہے؟ بھلا جس پر رحمان الرحیم نے بھی رحم نہ کیا کیا وہ تباہ و برباد نہ ہوگی؟ طبیعت مبارکہ تھی کہ ایک طرف تبسم بھی تھا اور دوسری طرف گریہ و بکا بھی تھی. تو یہ میرے آقا کی مبارک عادتیں ہیں، حضور کے اخلاق ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبٹس ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ یہی عادات کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.